الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفما كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون یہاں سے جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور انبیاء کے تعلق سے ہم نے جیسا آپ کو اس سے پہلے بتائے تھے نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا بڑا شریف دیانتدار امانتدار سمجھدار اور دکھنے کے اعتبار سے شکل صورت سیرت حسب نسب جتنی خوبصورتی والی چیزیں ہیں جیسے حسب ہے نسب ہے جمال ہے کمال ہے خوبصورتی ہے ان تمام چیزوں میں اعلیٰ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نبی جو ہے کسی چیز میں کم نہیں ہوتا نبی کا خاندان بھی بڑا اونچا رہتا نبی کا نسب بھی بڑا اونچا رہتا نبی کا نسب بھی بڑا اونچا رہتا حسب بھی اونچا رہتا اور نبی کے اخلاق بھی بڑے رہتے بعض مرتبہ بعض لوگ خاندانی اعتبار سے تو بڑے رہتے مگر ان کی حرکات اور سکنات اور ان کے کام بہت زیادہ گھٹیا رہتے جیسے یزید کو بڑی نسبت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر اس کے کام کیسے ہے گھٹیا ہے خراب ہے ہمارے علماء اس کی تائید نہیں کرتے ہمارے پاس اس کو تو ایسا ہی مگر نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا شریف اور سلیم الطبع انسان رہتا ہے اگر اس زمانے کی جو گندگیاں ہیں گندے کام ہوتے ہیں نبی ان چیزوں کے اندر نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کبھی حصہ لے سکتا ہے بلکہ بالکل ان سے نبوت والے کام دور رہتے ہیں اور نبی دور رہتے ہیں مگر پتہ نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی کون سے کتے نے کاٹا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں حالانکہ دکھنے کے اعتبار سے بھی ایک دم بیکار 0/0 کہیں اعتبار سے نہیں ہے اگر ایسا نبی رہے گا تو امت بولے گا میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں میرے کو نبی بننا چاہیے تھا پھر تو عجیب ہے عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ایک آدمی آیا بولے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرآن میں ہے بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اسمہ احمد کہ اس کا نام جو ہے احمد تھا مرزا غلام احمد قادیانی ایسا نام ہے اس کا پورا اور اصل نام اس کا احمد ہے تو بولے جو مرزا ہے نا بولے یہ چپ چپ کا ہے بولے اور غلام بھی چپ چپ کا ہے اصل نام ان کا کیا ہے بولے احمد اور ان کا نام کہاں پر ہے بولے قرآن میں تو انہوں بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دیا تھا انہوں نے بولے اصل میں کیا ہوں بولے اللہ ہوں بولے میں اور ان کا نام تھا عطا اللہ یہ عطا جو ہے نا بولے چپ چپ لگا دی بولے اصل میں اللہ چپ بولے میں اب جب میں اللہ ہو گیا تو میں نے اس کو نبی بنایا نہیں بولے بنا کہاں سے بولے پھر یہ بنا کہاں سے بولے اس کا مطلب ڈپلیکیٹ مال ہے بولے میں نے اللہ نے نہیں بنایا تو یہ ڈپلیکیٹ مال ہے اس لیے بولے اس کو چھوڑ دو بولے بڑے پوری زندگی فرماتے کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا عطا اللہ اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے پوری زندگی اسی کے پیچھے لگا دی پوری زندگی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہیں اعتبار سے نہ علم تھا نہ حسب تھا نہ نسب تھا اور نہ ہی شکل و صورت تھی اور تو اتنا متنا آتا تھا اس کو دن میں 100 مرتبہ مرتا تھا اتنا غلیظ آدمی تھا اور ڈھلا جو رکھتے نا وہ پیشاب سے بچنے کے لیے وہ رکھتا اور اس میں شیرنی گڑ رکھتا تو کبھی کبھی ہے تو ڈلہ کھا لیتا اور گڑ سے متتا ہو کیونکہ جب انسان کے عقل میں فطور آتا نا انسان کو پھر سمجھتا ہے انگریز نے خریدا تھا انگریز نے کہا کہ ہم تجھے زمین دیں گے یہ دیں گے گالا تھا اور بھانگت میرے خیال سے آنکھ سے کچھ وہ بھی تھا بھینگا تو ایک مرتبہ آیا کہ یوں جانے لگا تو پھر بولا کہ یہاں کی ادھر کی دکان بند کیوں ہے بولے پھر بعد میں واپسی جانے لگا ارے ادھر کی بھی دکانیں بنے بولے ادھر کی بھی بنے بولے ادھر کی کیا بات ہے مارکیٹ کیوں بنے بولے ارے باقی تو دکھ رہا نہیں اور بہت زیادہ گندا گنڈیا حرکتیں عورتوں سے اپنے پہلے دبان لگاتا رات تک دبان لگاتا عورتوں سے خدمت لیتا اور ایک مرتبہ دعویٰ کرا
میرے کو بیٹی دو بولے، ایک آدمی کو بولا جا کے میرے کو بیٹی دو، اگر تم بیٹی نہیں دیں گے بولے تمہاری بیٹی مر دیں گے بولے اگر، تو خدا کا کرنا یہ بھائی پہلے ہمارا بڈھا اور بیٹی کا 3 سال کے بعد انتقال ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے عبرت کا نشان بنایا ذلیل کو اور نبوت کے اوپر حملہ کیا. تو نبوت میں اب تو ہمارے نبی ختم ہو گئے، اب جیسے شکیلی ہے، شکیلی فتنہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہمارے دور کے اندر. اور گوھر شاہی شکیل بھی کیا کہتا، اپنے آپ کو مہدی کہتا، اور حضرت مہدی کے بارے میں تواتر احادیث ہے، یعنی ایسی ٹھوس مضبوط حدیثیں ہیں جن کو اگر کوئی بندہ نہیں مانے گا تو وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. جس طرح قرآن کی آیتیں مضبوط ہیں نا، قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں مانا آدمی نے تو کافر ہو جاتا، ٹھیک اسی طرح حدیث تواتر ہے جن کے بارے میں اگر کوئی بندہ ان کو امام مہدی کو نہیں مانے گا یا ان کے بارے میں دوسرے مہدی کو مانے گا ڈپلیکیٹ، تو وہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور شکیل کے بارے میں تمام مسلک علماء کا ہے، یہ بھی زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے. ایسا کیسا ہے، کبھی کھل کے آتا نہیں سامنے، کبھی آتا نہیں، بات کرتا نہیں علماء کو. اور اس کے اندر سب سے زیادہ ہمارے دین کی محنت کرنے والے بھائی ہیں. اس کے اندر داڑیاں والے، ٹوپیاں والے، یہ انجینئر نہیں انجینئر تو ایسی ہے، چھوکرا ہے وہ تو ایسی انجینئر ایسی ٹکار ہے. ہاں وہ چل رہا مارکیٹ میں بھی، وہ بھی اس کی زبان بھی خراب ہے. اس نے بھی نبی نبوت کے شان میں اس سے پہلے گستاخی کرا. نبی کو نعوذ باللہ اس نے چھوکرا تک استعمال کیا تھا، یہ لفظ استعمال کیا تھا نبوت کے بارے میں. تو اس کی زبان بہت زیادہ عواری ہے، اور علماء کو تو بولتا چھو، علماء کو تو برا بولتا چھو. تو حضرت مہدی جیسے شکیل ہے، شکیل بہت زیادہ عام ہو رہا. اور شکیل کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مرید جو نماز نہیں پڑھتا. اس کے تمام بندے نمازہ پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے ہو. ان کے داڑیاں، ان کے جھپے، ان کے کبے اور ان کے ایسا. تو اس لیے ان چیزوں سے ہم کو بچ کر رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے فارغ فرماتے ہیں کیا وہ شخص، اللہ کے نبی بتا رہے تم میرے کو جادوگر بول رہے، تم ایسا بول رہے، بس جیسے پیچھے آنا ہے تو بتا رہے کہ اچھا بتاؤ کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الطبع بنایا، سلیم الفطرت. تم خود بتاؤ کہ مجھ کو نبوت کے ملنے سے پہلے میں نے کبھی کوئی کام کیا، ایسا کام کیا کہ جس سے دھبا لگ سکتا میری ذات کو؟ نہیں تھا. بلکہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی میں ایک شریف اور نیک انسان تھا. وہی فرما رہے اب امن کیا تم بتاؤ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ اور اس کی تائید کرتا ہو، اور اس کے پیچھے ہوتا ہو ایک گواہ، اور اس کے پیچھے کیا ہے، گواہ ہے اس کی طرف سے. وَمِن قَبْلِهِ کیا ہے مطلب، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ کی ذات شریف ہے، اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کی جو کتاب ہے حضرت موسیٰ کی جو تورات ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گی. جب تین دلیل آپ کے پاس ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت ایک دم انمول ہے، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نازل کیا، حضرت جبریل آتے ہیں. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی آپ کے لیے رہنمائی تھی کہ نبوت آخری نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. ورحمہ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ تمہاری رہنمائی بھی تھی اور رحمت بھی تھی. رحمت کیسی تھی کہ اس کے اندر احکامات تھے، اس کے اندر عبادات تھے، تمام چیزیں تھیں. یہاں تک کہ یہودیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب کثرت سے ذکر ہوتا. حضرت کیا نام ہے، عبداللہ ابن سلام فرماتے میں کھجور توڑ رہا تھا اپنی پھوپھو کے ساتھ، پھوپھو یا خالہ کے ساتھ، پھوپھو کے ساتھ غالباً کھجور توڑ رہا تھا. تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ وہ نبی و آخر زمان جن کا چرچا عام ہے اور ہماری کتابوں میں ہے، وہ ہے تو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر تشریف لا لیے. تو میں اتنا خوش ہوا کہ میری انتہا نہیں رہی. تو میری پھوپھو نے کہا ایسا معلوم ہو رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے. اتنا خوش ہو رہا بولے موسیٰ ابن عمران کا بگنا عمران ہے، ایسا معلوم ہوا موسیٰ ابن عمران نازل ہو گئے. فرمایا کہ وہ نبی نازل ہو گئے جن کا تذکرہ ہم اپنے بچپنوں سے سن رہے تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ وہ نبی ہے تو ایک بستی کی طرف تو ہجرت کریں گے، جو بستی کیسی رہیں گی، کھجوروں والی. اب وہ کھجور والی کون سی ہے؟ تو اب معلوم ہوگا کہ کھجور والی زمین کون سی ہے، یثرب ہے، جس کو پہلے مدینہ کو کیا کہا گیا، یثرب. تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنے والے. تو میں نے اپنے دل کے اندر بات کو چھپا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گیا
اور میں نے وہاں پر مشرف اسلام ہو گئے بھرا۔ اولئک یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو ان تین دلیل کو اپنے سامنے رکھیں گا کہ نبوت پہلے بھی شریف تھے، نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اسی طریقے سے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ فرشتے نے لے کر آیا، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ جب بندہ ان تین چیزوں کو دیکھیں گا تو کیا کرے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا یعنی گروہ میں سے، تو وہ کہیں میں چلے جائیں گا؟ جہنم کے اندر۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو پھر تمہارا حق کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ فلا تکون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے محمد اس قرآن کے بارے میں آپ تذبذب کے شکار نہ ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر لوگ غلبہ بھی ہو جائے، اگر کبھی اعتبار سے حکومت دوسرے مذہب کا ساتھ دے جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہو رہا، تو اس کے باوجود تمہیں تو قرآن کے بارے میں تذبذب کا شکار مت ہو۔ فلا تکو، آپ نہ ہو اس سے کہیں یعنی قرآن کے اندر شک کرنے والے کہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں یعنی کسی اعتبار سے اس کے اندر تمہیں تو تذبذب کے تردد کے شکار نہ ہو۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور بلا شبہ سچ اور سچی بات آپ کے رب سے جانب سے یہ ہے کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے۔ یہ قرآن کیسی ہے؟ برحق کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ وہ ہے جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہے جو قرآن کی طرف توجہ اور قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آیا یہ بات وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ غَافِلُونَ آیا اور لا یؤمنون آیا، کتنی بار تو اللہ تعالیٰ بات جملہ فرما رہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ وہ ہے لا یؤمنون جو قرآن کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ظالم آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی شریف آدمی ہے، مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے لے لو یا دینی اعتبار سے لے لو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے استاد ہیں، ہمارے یہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا ہمارا بھی جو فی الحال استاد ہیں جن کا نام سنیں گے ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ ان کی عمر برکت دے، نام سنیں گے آپ؟ ارشد مدنی صاحب بڑے بزرگ عالم دین ہیں اور تقریباً 90 کے قریب چل رہے ہو، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دیا اور بہت ابھی بھی الحمدللہ یہ عمر بھی پڑھاتے ہو۔ تو اگر ان کے بارے میں کوئی کہتا کہ میں ارشد مدنی کے مجھے لکھ کر دیے انہوں نے میرے کو ایسا کرے، تو ارشد مدنی صاحب فوراً ان کے جو مریدین ہیں جو ان کے بنا لے شاگرد وہ فوراً انہیں تحقیق کرتے کہ حضرت نے اس کو لکھ کے دیے یا نہیں دی، اگر لکھ کر دیے تو تائید کرتے، ورنہ فوراً اعلان جاری کر دے واٹس ایپ کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے کہ جو فلاں شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت نے اس کو اپنے خلافت دیے یہ کرے، حضرت کا اس پہ بالکل تعلق نہیں ہے، کیونکہ بڑا آدمی اپنی طرف نسبت آنے کو گوارا نہیں کرتا، کیونکہ یہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑے کی کیا ہوتی شخصیت خراب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا، یہ ظالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو اور ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو میں نے اختیار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بچہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دے دیا، اور جاؤ تمہارے ہم نے نماز معاف کر دی، زکوٰۃ معاف کر دی، اطلاع کے دے دو، تمہارا حل کر کے دے دیں گے، مسئلے حل کر دیں گے، تمہارے وراثت کے حل کر دیں گے، تمہارے جنازے کے مسئلے حل کر دیں گے، اور تمہارا مردہ بخش کے دے دیں گے۔ جس مردے نے کبھی زندگی میں قرآن پڑھا نہیں اس کو ہم قرآن پڑھ کے بخش دیں، ایسا وہاں ہوتا ہے کہ آج بخش دینی ہے اس کو، پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ میں لگائے، تو وہی فرما اللہ تعالیٰ ظالم سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، تمہارے اوپر میرے اوپر بولنے کا ہم کیا بولتے ہیں؟ ظالم ہے، مگر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، کر دیتے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی بات کرنا جو ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور گواہ حضرات گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ گواہ لوگ بھی آئیں گے، گواہ کون آئیں گے؟ یہ آئیں گے مثال کے طور پر کرامن کاتبین، یا ہمارا ہاتھ آئیں گا، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جیسے ہم مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت اختیار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا، نبوت کے بارے میں بول دیتے ہم نبی حاضر ناظر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے منکر و نکیر اور اللہ کے فرشتے، یا وہ لوگ بھی گواہی دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت بنایا ہے کہ یقیناً
ان لوگوں نے جھوٹ گھڑا، ہم نے ان کو سمجھایا، پھر بھی اس کے بعد ان لوگوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کوئی فرق. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ فرماتے ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت جو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. ارے کم سے کم اللہ کی ذات کے بارے میں تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. جو منہ میں آیا وہ بکنا شروع کر دیے. اس لیے پیارے محمد نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں کس وجہ سے جائیں گے؟ اپنی زبان کی وجہ سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دن کے شروع میں زبان کو پکڑ دے. فرمایا کیا کر رہے حضرت؟ فرمایا یہی وہ چیز ہے جو ہے تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہی. اس لیے پیارے محمد فرماتے ایک بندہ جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہتا، ایک گز کا. پھر اچانک انسان ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کے بارے میں بول دیتا جس کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے حصے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے زبان اللہ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں بہت احتیاط. تو جیسے مثال کے طور پر موبائل کے اندر بہت زیادہ چل رہا، ایک گانا چل رہا تھا پیسہ پیسہ کیا کرتا ہے تو رب سے کیا ڈرتا ہے. دیکھو یہ جملہ کون سا ہے؟ کفری ہے. اسی طریقے سے اے دوست میں تجھ کو کیسا چھوڑ سکتا ہوں، میں تو تیرے لیے خدا سے بھی لڑ سکتا ہوں، یہ ایک جملہ ہے. اور بھی ہزاروں آج کل کے جتنے بھی گانے آ رہے اس میں 100 میں سے گانے 90 گانے وہ ہے جو اسلام کی گستاخی. اور ایک آیا تھا تیرے لہنگے میں نماز پڑھ دوں گا، یہ بھی چلا. اس سے پہلے کیا بولتے؟ ریپ. کیا بولتے؟ رب بولتے کیا؟ ہاں تجھ میں رب دکھتا ہے. رب کیا بولتے اس کو؟ ریپ. وہ جو ایک سر کے بولتے ہیں نا جو جلدی گانے، وہ ایک سانس میں تو اس کے اندر بوڑا تھا وہ. تو یعنی جو اتنی جو چیزیں گندے ہے اس کے اندر، تو ہم کو چاہیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کریں. پھر معنی فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے دین میں کجی کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کے دین کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے، اور ان کے اس میں ایسی تھے، اور ان کے اس میں تو طلاق ہی تھے، اور ان کے اس میں تو ایسا کرنا پڑتا، اور ان کے اوپر پابندی تھے. یعنی اسلام کے بارے میں جو ایسی باتیں نکالتے ہیں اور اس کو اچھالتے ہیں. آج میڈیا کیا کر رہا ہے، اور یہ جو بکاؤ لوگ ہیں میڈیا پر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہے تو آج جمعہ ہے اور ہے تو تہوار ہے تو اس لیے ہے تو آج جمعہ کی نماز کو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. ارے بھائی تہوار آج کا تھوڑی تھے، تہوار کب کا ہے ان کا؟ سالوں پرانا ہے. تہوار ابھی آئے گا ان کا 2025 میں، پرانا ہے. تو اب تک کوئی مسئلہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا. چلا تو انہوں نے اپنا تہوار منائے، ہم نے ہماری عبادت کرے. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ تم کیوں بھی پٹانا مار رہے اس کے اندر؟ 5 سال کر رہے اس کے اندر. آپ ہے تو بیانہ دے رہے آ کے اٹھ کے کہیں کو دے رہے، ان کو بھی معلوم ہے. اور کون بندہ ہے ایسا؟ کوئی بندہ نہیں ہے جو بتا بولا ہمارے بازو میں رہتے کبھی ڈالتے وہ لوگ، وہ چنے ہیں، وہ کیڑے ہیں وہ. ورنہ آج میرے ساتھ میں آج اس کی دکان ہے نا گلی کی، تو آئے گوشت لے جانے کو تو پورے میرے پاس تھیلی لے کر گئے، میری دکان پر آئے، کتنی میرے سے باتیں ہوئی. اور اتنے میں ہمارے ماموں کے بھینس کا بیپاری کا آدمی نکلا تو اس کو بھینس بھی باتیں کرے، وہ میرے بازو کھڑے ہوا، اس کا موبائل میرے ہاتھ میں، اور پورا سا رنگین ہے منہ سے، اس کا کپڑے چہرہ گیرا سب خراب. کبھی بولا نہیں نہ میرے کو لگایا ہولی. وہ اپنا مذہب مناتے کرتے، ہمارے لوگ اچھی بھی پریشان دکھ جاتے اس کے اندر. ان کا تہوار ہے، ان کو منانے دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے اندر. ہاں جو کر رہے ہیں وہ تو کرنے والے ہیں. وہی فرما رہے کہ دین وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو کفر کرنے والے. اولئک لم یکونوا، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگو گے تو تم یاد رکھ لو یہ بات کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ سے تم ٹکر لے لو گے، اللہ کے بارے میں نظریات کھڑو گے، اللہ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. اولئک لم یکونوا، تم عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. اور وما کان لهم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، کوئی ان کا کارساز نہیں. یضاعف لهم العذاب، ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ ہے تو پلٹا پلٹا کے مارے گا. یضاعف یعنی دگنا مارے گا. ایسا مارو کب تک مارو؟ بولتے نا آگے تک مارو، پھر آگا کیوں کر کے پھر مارو. یہ نا تو دگنا ماریں گے اللہ تعالیٰ ان کو. یضاعف لهم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا ماریں گے. کیوں؟ ایک تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کی چغلی کر دیا، یہ گناہ ہے. مگر چغلی کرنے کے بعد آ کے بول رہا بھی میں نے تمہاری چغلی کرا. یہ بولے ایک تو پہلے بیچارہ چغلی کرا، پھر چغلی کے بعد آ کے بولا چغلی کرا، تو پھر انہوں نے سوچ لیا کیا بولا کہ بھائی عمر بھائی کو میرے بارے میں کیا بولا، میرے بارے میں کیا بولا، ایسا بولاؤں گا ایسا بولاؤں گا ایسا بولاؤں گا. اب بلاد ایک کام لگا ان کو، ایک تو چوری اور پھر جھوٹ بولنا ہے. تو ان کے خلاف بولتا تھا، میرے خلاف بولتا تھا، اللہ کے خلاف کیوں بول دی تم نے؟
وہی بڑا اللہ تعالیٰ اس لیے ہم ان کو دگنا مار ماریں گے اور بھیانک مار، کیسا عذاب علیم، ایسا مار ماریں گے جو دکھنے میں نہیں آتا مگر درد میں برابر محسوس ہوتا ہے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اللہ فرماتے ہیں ان کے کانوں کے اندر طاقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے دیکھنے کے اندر طاقت ہے، یعنی نہ آنکھوں میں ان کے طاقت بچی ہے اور نہ ہی کانوں کے اندر، وہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے نہ سننے کی اور نہ ہی وہ لوگ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا مطلب؟ حالانکہ کافر لوگ دیکھ رہے اور گٹکیا پھٹکیا کون سا ٹک لیا وہ بھی دیکھ رہا، مگر اسلام کے خلاف بک بک کر رہے، دیکھ رہے سن رہے، مگر جو سننے کی طاقت ہے اصل بولتے نہیں، مثال کے طور پر دور سے پکارا کیا بہرا ہے کرے، حالانکہ بہرا ہے وہ، یعنی میری بات نہیں سن رہا تو اس کا مطلب بہرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب دین کو قبول نہیں کر رہا تو کیا ہے؟ بہرا۔ اور تو دین کو دیکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ اندھا۔ اگر آنکھ ہو پھر بھی اس کا استعمال نہ تو کیا بولیں گے؟ اندھا۔ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، پیسہ ہونے کے باوجود اگر وہ ضرورت مندوں کو نہیں دے رہا ہے تو کیا بولیں گے؟ بخیل، چکٹ، یا پھر ایسا ہی ویسے جو بھی ہمارے پاس بولتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس طاقت ہے پھر بھی مدد نہیں کر رہا، بزدل ہے، خالی لفاظ مارا تھا، اور جب حملہ ہوتا تو پلنگ کے نیچے بولتا لا رہے تکبیر کر کے۔ تو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے ماں کانی سننے کی، یعنی اسلام کو سننے کی اور قرآن کو دیکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ ہاں اللہ پر کھڑو، کیا کرنا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتوں کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں اسی گندی گندی باتیں منسوخ کر رہے ہیں، اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے تو ایسا کر دیا، اللہ نے ان کو خاص بنا دیا، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیا، اللہ نے نبی کو اختیارات دے دیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان عبدی شتا نبی کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے، شتم کے معنی اصل میں گالی دینے کی بھی آتی ہے اور برا بھلا کرنے آتے ہیں، کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے، اب اس کو دو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، برا بھلا کہتا ہے یا گالی دیتا ہے، گالی بھی آتا ہے اس کا ترجمہ شتمنی کا، شتما کا، کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور میرے بارے میں برا برا بولتا ہے۔ فرمایا کون دیں گا آپ کے بارے میں؟ فرمایا کہ مجھے گالی دینا ایسا ہے کہ میرے طرف بیٹے کی نسبت کرنا ہے، میرے طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا ہے، میرے ساتھ شریک کی نسبت کرنا ہے، میرے ساتھ ہے تو ساجی کی نسبت کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیٹا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں بیوی بنے گا؟ حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو کیوں بیٹا بنے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شفا کرے، اور آج کیا ہے؟ باللہ تھڑالے سے لوگ ڈرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، زبان کھولنے کے بارے میں۔ ہاں وزیر اعظم کے بارے میں ہاں وہ ایسا بولے، ایسا ہو جاتا تو ادا دیتے آپ، اور اللہ کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو نقصان کر لیا، وَضَلَّ، اور ان سے قیامت کے دن وہ باتیں غائب ہو جائیں گی جو دنیا میں بکتے تھے، وہ باتیں غائب ہو جائیں گی جو دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں بکتے تھے، اللہ کے بارے میں جو جو بولتے تھے نا وہ پوری باتیں ختم، کیونکہ اللہ کا جلال اب کس کی مجال ہے آپ بولنے کی؟ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو کیا اٹھانے والے آخرت میں، اخسرون منے گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تعالیٰ جنتی کو تذکرہ فرماتا، وہ لوگ بلا شبہ جو نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے جھکے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ کیا ہے؟ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں کیسے رہیں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر، اور یہ جو باتیں ہم نے دی کہ کافر کی مثال دی جو اللہ کے بارے میں تو گندی گندی باتیں کھڑ رہا ہیں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گا، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دیں گا، اور ہے تو انہوں نے ان کی وجہ سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، عہد ناموں کی وجہ سے ہو جائے گا، اور تم وہ چادر چڑھا دو ہو جائے گا، اور ایک میں نیاز کر دو تمہارا ہو جائے گا، اور تمہیں تو ان کے پاس جاؤ چھو کر دو تو ہو جاتا۔ یہ جتنی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مثال، دونوں جماعتوں کی مثال اندھے اور بہرے کی سی ہے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی جیسی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر گھٹ رہا ہے وہ کیسا ہے؟ اندھا ہے، اور اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ کیسا ہے؟ بہرا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایمان والا ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ جو بندہ دیکھیں گا تو وہ بھی راستہ حل کرے گا، اور جو بندہ سنے گا تو وہ بھی راستہ حل کرے گا، اور دونوں چیزیں مل جائیں گی تو دیکھنا بھی آسان ہو جائے گا اور سننا بھی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر راستہ جانا ہے اور کہاں پلٹنا ہے، ہاں بھیا لیفٹ کو پلٹو رائٹ کو پلٹو،
اور راستہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب یہ پہلے چوپٹ، اندھا بھی ہے اور کیا اوپر سے بہرا بھی ہے، اب جا رہی ہوں، ہاں پلٹو، اب کیا سنے ہی نہیں آ رہا اس کو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ان لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا اپنے آپ کو گھڑنے کا کہ یہ ادھر اب آتے ہی نہیں اسلام کی طرف، جو صحیح بات ہے ادھر آنے کے، کیونکہ پہلے اندھا، اب اس کو چیخ رہے ہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، اب اس کو کہاں سنے آئیں گے ادھر نہیں ادھر نہیں. اس لیے ہاں تفسیر ذخیرۃ جنان میں لکھا ہوا ہے 2 فرشتے اندھے بہرے رہیں گے کرتے، ایک دن دن ماریں گے انہیں چیخ سنائی بھی نہیں گا نہیں. حل یستویان مثلا، یہ 2 گروپوں کی مثال ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے حل یستویان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان دونوں کے زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک دیکھنے والا ہے بغیر دیکھنے والا. ہاں اگر صرف دیکھ کیا رہتا نابینا رہتا مگر سننے کی طاقت رہتی تو کم سے کم کیا ہوتا، بیڑا کام دھک جاتا تھا. کیسے کام دھکتا تھا؟ عقیدے اچھے رہتے، اعمال نیچے اوپر ہوتا، ہاں پلٹو تو پلٹ جاتا ہے. بعض لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ کام کرتے اس کے ذریعے سے. یا پھر بہرا ہے تو موبائل چلا رہے وہ بھی ضرور، اور وہ واٹس اپ کر رہے ہو. ایک ٹیلر ہے تو ٹیلر بھی کام کر رہے، ہمارے گھر کے سامنے سے بیچارہ تو آتا وہ دودھ کا ہستے یوں کرتا ہاں آدھا، اور ایک ہے تو تم پہچانتے ہوں گے بیچار، وہ کڑی منڈی میں ان کی دکان ہے جو ملا مسجد کے پاس ان کی دکان میں انتقال ہوا ان کا، فاروق بھائی بول کے تھے ملا، تو ان کا انتقال، ان کا بیٹا مکہ ہے فاروق بھائی کا بیٹا، تو وہ اچھا مکہ ہے تو آتا ہے پاس یوں کرتا پیسے اسے پورے اشارے سے کرتا، تو کم سے کم اسے کام چل رہا نہیں چل رہا. مگر یہ وہ لوگ ہیں نہ دکھنے کے اعتبار سے نہ کان کے اعتبار سے، تو آپ کہاں پر جائیں گے؟ سیدھا کھے میں جانے والے ہیں، کھڈے میں. ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر دونوں میں سے ایک چیز رہتی تو گنجائش تھی کہ بچنے. افلا تذکرون، کہ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. افلا تذکرون، اللہ فرما رہے کتنی آسان بات ہے، اس میں کیا پیچیدہ ہے بتاؤ بلا. 2 بندے کھڑے کر دو، یہ بندہ ہے اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور یہ بندے کو لا لے مثال کے طور پر بینا بھی ہے، دکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، تو یہ جلدی پہنچیں گے یہ پہنچیں گے اپنے مقصد کو. آسان باتیں بھائی فرمایا افلا تذکرون، کہ اتنی آسان باتیں بھی تمہارے اندر سمجھنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے. اب طاقت ان لوگوں نے ختم کر دیا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے فطرت پر ہو، فطرت پر سمجھ رہے نا، جو نبوت سے پہلے، جو نبوت کی زندگی تھی نا، نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے فطرت پر ہو، ویتلوہ، اور اس کی تائید کرنے والا ہو، اس کے پیچھے ہو ایک فرشتہ بھی، ومن قبلہ، اور اسی نبی کا تذکرہ، اس سے پہلے کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا ہے ان کا تذکرہ آیا، اور اس کتاب کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی گئی تھی، یعنی وہ کتاب پر عمل کرو. اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تمہارے لیے کیا تھی؟ امام. اور امام کہاں پر رہتا؟ مطلب سامنے رہتا، آگے رہتا نا امام. اور یہ کتاب تمہارے آگے تھی، یعنی تمہارے رہبری کرنے والی تھی، ایسا چلو ایسا چلو ایسا چلو، یہ کرو، یہ فرما رہے. اور رحمہ، اور یہ کتاب تمہارے لیے کیا تھی؟ سکون تھی، راحت تھی، رحمت تھی. اولئک یؤمنون بی، جو ان 3 چیزوں کو مانے گا، جو سلیم الطبیعت فطرت یعنی نبوت والی زندگی کو دیکھیں گا، پہلے نبوت سے ملنے پہلے والی زندگی کو، اور اسی طرح فرشتے کو مانیں گا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانیں گا، تو ضرور ایمان. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. اور جو شخص ان تینوں دلائل کو دیکھنے کے باوجود ومن یکفر بہ، اور جو شخص ان کا انکار کرے گا گروہ میں سے یا جماعت میں سے، فالنار، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فلا تکون، اے پیارے محمد تو اس قرآن کی جانب کے سلسلے میں آپ شک میں مت پڑیے. آپ کیا کریے؟ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اطاعت کرنے والے کتنے تھے مکہ زندگی میں؟ مکی زندگی میں کتنے ایمان لائے 13 سال کے اندر؟ 13 سال میں تقریباً ایمان لائے ہوں گے 150 کے قریب کچھ، کیونکہ 80 لوگوں نے ہجرت کر دی حبشہ کی طرف، حبشہ کی طرف بہت ہو گیا. کیونکہ بدر کے اندر کتنے؟ 313. آپ سوچو جب مدنی زندگی کے اندر 313 تھے، مثال کے طور 500 پکڑ لو، یہاں پہ کتنے ہوں گے؟ 200 کے قریب مکی زندگی کے اندر. تو اب وہ زیادہ تعداد کس کی ہو گئی؟ کفار مکہ کی. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ فرمائے، اللہ تربیت کرتے نا اپنے نبی کی، ٹینشن مت لو. کیا فرمانے؟ ٹینشن فلا تکو، تو آپ اس قرآن کے سلسلے میں شک میں مت پڑو. انہ الحق، اور یہی آپ کے رب کی جانب کیا ہے؟ برحق کتاب ہے. ولکن اکثر الناس، مگر یہی مسئلہ دیگر انبیاء کے ساتھ ہوا. محمد پریشان مت ہو،
نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور نوح علیہ السلام کے ابا بھی تھے، انہوں بھی نبی تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ یہی مسائل ہوئے کہ ان کی قوم نے بالکل نہیں مانا۔ اب نوح علیہ السلام قوم ہزاروں میں تھی، لوط علیہ السلام ہزاروں میں تھی، مگر کتنے رہیں گے بھی نہیں چاہیے، وہی فرمایا ولیکن اکثر لوگ وہی رہے جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ انکار کیوں کر رہے؟ سب سے بڑی بات، دکھ رہے کیوں نہیں اللہ؟ اللہ دکھ رہے کیوں نہیں؟ ان کا مسئلہ یہی ہے، اللہ دکھ رہے کیوں نہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ماننے کے لیے دکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم باہر کام ہو رہا تو یہ کام کون کر رہا؟ معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ دکھنا ضروری ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں یہ کام کون کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو آواز دیا کسی نے تو آپ آواز کو پہچان دیں گے؟ نہیں پہچانتے کہ فلاں نے آواز دیا، انہیں آواز دیا، انہوں نے آواز دیا، بیٹے نے دیا، پوترے نے دیا، نواز نے دیا۔ سمجھ میں آتا ہی نہیں؟ تو ماننے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے دلائل اور قرائن کافی ہے اس کے لیے، کون آ رہا کیا آ رہا جب معلوم ہو جاتا ہے۔ وہی فرما رہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کو چھپا کے رکھا ہے میں غیب کے اندر، پردے کے اندر، پردے کے پیچھے مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر بول دیا جائے گا اس اسکول کے اندر یہ بچہ پاس ہے، یہ بچہ پاس ہے، تو پھر ان کو کہاں ڈالتے؟ پابندیاں بھی بولتے نا کس میں؟ یہ اپنے اس کے اندر جو ہے نا سب چیزوں کے اوپر بندی ہے نا، اور باہر کہتے ہیں پوری چھوٹ ہے، دارو پیو، معاف، جوا کھیلو، سٹا کرو، جو بھی کرنے کا کچھ بھی کرو، پھر بعد میں ہو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ جاؤ، پھر ملاقات کرو، پھر جیسے کہ ادھر وہ کچھ پابندیاں نا کچھ ہی نہیں۔ اور جب انسان سے پابندی ہٹتی تو انسان اصل میں دو چیزوں سے ڈرتا، حضرت دو وجہ سے، ایک ہے حکومت سے اور ایک ہے خدا سے، دو چیز سے ڈرتا انسان۔ اب ان کے اندر حکومت آ گئی تو اب ان کا خدا تو نہیں ہے، خدا کا ڈر تو مار پیٹ سے شاٹ ان کا اندر ہے ہی نہیں۔ تو اب خیر چھوڑو، اب خدا کا ڈر کیوں؟ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کا ڈر ان کے پاس ختم ہوگا۔ اور دوسرا اب ان کے اندر کیا رہا؟ ان کا دین، حکومت ان کے آ گئی، کیا ہوگا؟ ڈر ختم۔ اب ان کا جو گرفت تھی ان کے دھرم کے سلسلے میں، وہ دھرم ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے جو بچہ پیدا ہو رہا وہ بھی بڑا میں گرو ہوں، تو لوگوں بڑے آج بھی اسکول کو نہیں گیا، یہاں سے شروع ہو رہے ہو ایسے۔ حالانکہ ان کے جو پنڈت تھے اس سے پہلے جو تھے وہ دکھنے کے اعتبار سے بھی سنجیدہ، ایسا معلوم ہوتا کہ بھائی واقعتاً ایسا ہے۔ اور اب جو بن رہے ایسے مارکیٹ کے اندر وہ ایک دم عجیب، وہ ان کے لوگ خود بول رہے کہ اب ہمارا دھرم خود خطرے میں، بول رہے نہیں بول رہے چیزاں، یہ ہے کیونکہ دو چیزوں کا ڈر کی وجہ سے اب ہمارے اندر اللہ کا بھی ڈر ہے اور حکومت کا بھی ڈر ہے۔ ہم کو حکومت کی وجہ سے حکومت کی مخالفت بھی نہیں کرتے، اور اس پہ تو عالم میں جہاد بغاوت بھی نہیں کرتے، ان کے بارے میں برا بھی نہیں بولتے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر اگرچہ حکومت نہیں دکھ رہی مگر اللہ کا ڈر ہے، بیوی بچوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہی چلو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب ان کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے نا تو اللہ ہمیں کبھی زندگی میں شرک کرے نہیں، کھلا بول دیں گے، کھلا تم گئے تھے نا بتاؤ وہاں پہ درگاہ میں، نہیں اللہ توبہ توبہ کبھی زندگی میں نہیں گیا۔ میں عبد القادر جیلانی نہیں کہتے نہیں تو دیکھ کوئی ہے نہیں بولنے والا، سب بھاگ دیں گے۔ تو پھر جب یہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تال لگا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پھر اس کا ہاتھ گواہی دینا، ہاں شرک کا کٹورا لے کے گئے تھے تم نے، پھر ہاتھ گواہی دیں گا، پیر گواہی دیں گا، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑے بھی گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، ہاں تو لوگ انسان بولیں کیا ہو رہا، زمین تک ابلیں گی، زمین بولیں گے اللہ انہیں نے میرے پاس آ کے گناہ کرا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ لعنت اللہ، ایسے جھوٹوں پر ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ ارے ایسا کر دو نا، تم مسجد کا راستہ نہیں بتائیں گے یہ لوگ، وہاں کا بتائیں گے، باباؤں کا بتائیں گے، 2 نمبر فراڈیوں کا، جن کے داڑھی کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے روکتے ہیں اور دین میں کجی کو تلاشتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے، یہی وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ مارے گا، یعنی 2 مرتبہ مطلب دگنا عذاب دے گا۔ ایسا سمجھو کہ فرشتہ جب نکالتا نا جب بھی پٹکا مارے گا اور ایک قبر میں مارے گا، پھر یوں سمجھو کہ قبر میں مارے گا اور آخرت میں اسپیشل ان کے لیے تیار کردہ ہے ہی۔ ماں قانون یہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے نہ حق بات سننے کی اور نہ حق بات دیکھنے کی، یہی لوگ گھاٹے کرنے والے اپنی جانوں کا، اور ان سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں گھڑ رہے تھے۔ یقینی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور دونوں فریق کی مثال یعنی جو بتا نا ایمان کے کفر کی، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہے اندھا بھی اور بہرا بھی، اور دوسرا جو ایمان والا ہے اس کی مثال ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل استویان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیے، اللہ نے فیصلہ نہیں کرے؟ حل استویان پوچھ رہے اللہ تعالیٰ دونوں مثال برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ افلا تذکرون، اب تم ہی لوگ اس کا غور کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔